جو میسیج دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بلیو ان یور سیلف بیکاز یو آل میٹر اے لاٹ. یو میٹر فار یور سیلف, فار یور پیرنٹس, for your social connections, for your environment, for your surrounding, and you matter a lot for Allah subhanahu wa ta'ala. کوئی چیز بھی بیکار اور بے فائدہ نہیں ہے اور آپ تو بالکل بھی نہیں. اس چیز کا یقین پہلے اپنے دل میں پیدا کر لیجئے. اس سیریز کا پرپز یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس جو ہیں یہ ڈے بائی ڈے جو ہے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں, یہ ایشوز, اور خاص طور سے ینگسٹرز میں. بیکاز آف دس ریزن ہم نے یہ سیریز اسٹارٹ کی ہے. اس سیریز میں ہم جانیں گے کہ ہم اپنی زندگی کا کھویا ہوا توازن, سکون اور خوشیاں کیسے واپس لا سکتے ہیں. ہم اس سیریز میں یہ جانیں گے کہ وہ کون سے وجوہات ہیں جو انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں, وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے انسان ڈپریس بھی ہوتا ہے اور سوسائیڈل آئیڈیشن کی طرف چلا جاتا ہے, اور ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں جن کو اوائڈ کر کے ہم ڈپریشن سے اور نگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں. یہ کہ ہمیں نگیٹیوٹی سے بچنا ہے اور پازیٹیوٹی کو ریکلیم کرنا ہے. یہ اس سیریز کا جو بیسک تھیم ہے وہ یہ ہے. اب اس سلسلے میں ہم کیا کیا باتیں کریں گے یہ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کو کس طرح سے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, کس طرح آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. I have a question. What is mental health and what is its significance and importance? ویل مینٹل ہیلتھ کا بہت شور ہے, ہر دوسرا شخص مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کی ڈیفینیشن جو ہے اس نے بنائی ہوئی ہوتی ہے. بیسیکلی ایک بینگ اے ہیومن بینگ, ہاؤ ڈو وی تھنک, ہاؤ ڈو وی ایکٹ, ری ایکٹ, ہم اپنی ڈیلی لائف کے روٹین کو کس طرح کیری آؤٹ کرتے ہیں, ہم اسٹریسفل کنڈیشنز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, ہم زندگی کی ڈیفیکلٹ سچویشنز میں کیسا بیہیو کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں, اپنی زندگیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, دوسروں کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, ان کی زندگیوں کے بارے میں ہم کیا گمان یا کیا خیالات رکھتے ہیں. آل دیز تھنگس ریفر ایز مینٹل ہیلتھ. بیسیکلی اگر ایک لائن میں آپ بات کریں تو مینٹل ہیلتھ از ویل بینگ آف ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل اینڈ سوشل کنڈیشن. یہ ساری چیزیں, ان سب چیزوں کی ویل بینگ جو ہے وہ کلیکٹیولی مینٹل ہیلتھ کہلاتی ہے. ہیلتھ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے مینٹل ہیلتھ کو وہ امپورٹنس نہیں دی ہے جو دی جانی چاہیے تھی. فرام دا ویری ارلی چائلڈہڈ ٹل دا لیٹر ایج ان لائف مستقل مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہے, اور ہم نے اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے. دیکھیے, ہم بینگ اے پرسن یا بینگ اے ہیومن بینگ, ایک انسان کے 3 میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس کی باڈی ہوتی ہے, اس کی سول ہوتی ہے, اور برین یا مائنڈ جسے ہم کہتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ حالانکہ بینگ اے ہیومن بینگ ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہونا چاہیے تھا کہ ہم کس طرح رہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں. کیونکہ دیکھیے جو مینٹل ہیلتھ ہے, اگر کسی کے بھی کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم اگر آ جاتی ہے لائف میں, تو سب سے پہلے جو چیز افیکٹڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کی تھنکنگ, اس کا موڈ, اس کا بیہیویئر. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے, بسنے کے لیے بہت میٹر کرتی ہیں انسان کے لیے. اب آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بڑا جو یہ فلاسفیکل ٹرم ہے جو اسے کہا جاتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل. ہمارا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سوشل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے اور صرف اینیمل کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیا. کیونکہ اینیملز کا بھی مین کنسرن کیا ہوتا ہے کہ وہ نے اپنی باڈی کو بچانا ہوتا ہے, وہ صرف اپنی باڈی کے لیے جیتے ہیں, مطلب زندہ رہنا ان کا مقصد ہوتا ہے. تو ہم نے بھی جو ہے نا وہ سوشل والی چیز سائڈ میں رکھ دی ہے اور باڈی پہ سارا فوکس ہمارا ہوتا ہے. تو باڈی کے ساتھ 2 بڑے میجر کمپوننٹ اور ہیں, سول اور برین جسے ہم یا مائنڈ کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں, کیونکہ اگر یہ گڑبڑ ہو جائے نا تو ہمارے سارے سوشل کنیکشنز جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں. اگر ہماری تھنکنگ, وے آف تھنکنگ صحیح نہیں ہے, یا اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر صحیح نہیں ہے, تو یہ سوشلی جو ہے وہ ہمیں بہت ہی ایک ناکام اور مایوس شخص بنا دیتا ہے. آپ نے مائنڈ اور برین کی بات کی, تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیں, برین جو ہے انٹرچینجبلی ہم یہ دونوں ٹرمز یوز کرتے ہیں.
برین از اے ٹینجیبل تھنگ, مائنڈ از این انٹینجیبل تھنگ. ٹھیک ہے, برین آپ فزیکلی ہے, آپ چھو کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں, اپنا برین نہیں, دوسرے کا بھی نہیں, مطلب کسی ڈیڈ پرسن کا, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکلی اس کی اسٹڈیز میں یوز کرتے ہیں, لیکن آپ ادروائز وہ فزیکل ایک میس ہے جو 3 پاؤنڈ اس کا ویٹ ہوتا ہے, اور اس میں کوئی 1 بلین جو ہے وہ نیورونز ہوتے ہیں. یہ جو میس ہے یہ برین کہلاتا ہے, اور اس کی ورکنگ کیپیسٹی بہت واسٹ ہے. جتنے بھی سینسری اور موٹر فنکشنز ہیں, یہ سب کچھ ریفلیکسز, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ برین مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اور موسٹ آف دا فنکشنز آف برین جو ہے وہ ان نوئنگلی ہو رہے ہوتے ہیں, ہم نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں. مثلاً ہمارا دل کا دھڑکنا ہے, پمپنگ آف بلڈ ہے, ریسپریشن ہے, ڈائجیشن ہے, ریفلیکشن ہے, باڈی ٹیمپریچر ریگولیشن ہے, یا باڈی فلوئڈ میس میں جو بیلنس رکھنا ہے, یہ سارا کام اس برین کا ہے. یہ فزیکل ورکنگ ہے برین کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم اور کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ برین از اے سورس آف لاجک, انٹلیکٹ, ویژن, انٹیلیجنس. یہ ساری چیزیں بھی ہم کہتے ہیں کہ برین از اے سورس آف آل دیز تھنگ. تو آل دیز تھنگس جن کا میں نے ابھی نام لیا, دس از سم تھنگ وچ از بلانگ ٹو مائنڈ. برین کی ورکنگ کیپیسٹی سے بیونڈ جو کچھ بھی ہے, فزیکل ورکنگ سے بیونڈ جو کچھ بھی ہے, وہ مائنڈ ہے. ہم برین جو ہے, مائنڈ جو ہے, بیسیکلی اٹ انکلوڈس دا کانشیسنیس, دا پرسیپشن, امیجنیشن, لرننگ, میموری, بیہیویئر, یہ ساری چیزیں مائنڈ میں آ جاتی ہیں. اور ہم انٹرچینجبلی اسے بولتے ہیں کیونکہ ابھی تک جو کچھ بھی, جس حد تک بھی معلوم ہے اس کے بارے میں, تو سائنس سیز کہ مائنڈ ریزائڈز ان دا برین. لیکن یہ 100% ٹرو نہیں ہے, کیونکہ ہم دوسرے اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہارٹ سے ریلیٹ کر کے ملتی ہیں. تو یہ بہرحال یہ ایسی چیز ہے جو شاید آگے جا کر کے کبھی انویل ہوگی کہ ایکچولی مائنڈ ریزائڈز ویئر. لیکن بہرحال اس وقت رائٹ ناؤ وی سے کہ دیٹ مائنڈ ریزائڈز ان دا برین. جو کچھ بھی ہم لرن کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں, اور جس طرح ہم سوچتے ہیں اور اپنی نئی سوچ اور نئے ارادے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, یہ سارا کام مائنڈ سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے, جسے ہم اردو میں ذہن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مینٹل ہیلتھ میں جو چیز ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ اس کی ایک بیسیکلی جس مینٹل ہیلتھ کی ہم بات کرتے ہیں, جسے ہم سائیکولوجیکل پرابلم کہتے ہیں, وہ مائنڈ سے ریلیٹ کرتا ہے. آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ مائنڈ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے سوشل اور اینیمل کو الگ الگ کر دیا ہے جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. تو ڈز مائنڈ ہیو اینی افیکٹ آن باڈی, یا باڈی بالکل الگ ہے, اس کی ٹیک کیئر الگ رکھنی ہے اور مائنڈ کو الگ ہی لے کر چلنا ہے, یا اس کا کوئی مطلب کچھ ایسی چیز ہے جس میں دونوں کو ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے, یا مائنڈ ڈز افیکٹ باڈی ایز ویل؟ دیکھیے, مائنڈ جو ہے نا, اس کا بڑا کروشل رول ہے, ناٹ اونلی ان دا مینٹل ہیلتھ بٹ ان دا فزیکل ہیلتھ ایز ویل, جس کو ہم کہتے ہیں کہ چلیے ہم اس وقت یہی فرض کرتے ہیں کہ مائنڈ ریزائڈز ان دا برین. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو برین کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کہاں ہے, ٹاپ آف دا باڈی پہ. اب اس کی جو پلیسمنٹ ہے اٹ سیلف اٹ ڈپکٹس کہ اس کی جو گورننگ اور جو اتھارٹیٹیو پوزیشن ہے وہ اس کی پلیسمنٹ سے ہی سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. دوسری بات اب یہ دیکھیں کہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں کوئی خیال آتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, یا انسان کسی چیز کا ہم کہتے ہیں کہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور اس کے بعد جیسے اب اگر میں فرض کو میں کہوں کہ جی مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی پینا ہے, میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے, اب میں پانی لوں گی اور پیوں گی. اب یہ میرا کیا ہے, یہ میرا برین فنکشن کر رہا ہے. اب یہ سارا موٹر فنکشن ہے کہ میں نے ہاتھ بڑھایا اور گلاس اٹھایا اور پانی پیا. لیکن یہ پہلا خیال جو آیا تھا دل میں, وہ جسے ہم کہتے ہیں ذہن میں, مائنڈ نے ریسیو کی کوئی چیز اور باڈی نے اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کیا. تو مائنڈ ریسیوز اینڈ باڈی ایکٹس. اس کا مطلب ہے کہ مائنڈ باڈی کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. اب اگر ایک ہیلدی مائنڈ ہے تو اس شخص کی فزیکلی جو باڈی ہے نا وہ بھی ہیلدی ہوگی, کیونکہ ہیلدی مائنڈ یا ہیلدی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گڈ مینٹل ہیلتھ کی طرف اگر لے جاتا ہے, تو گڈ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ, ایک اچھی تھنکنگ کے ساتھ, ایک پازیٹیو وے آف تھنکنگ کے ساتھ ایک ہیلدی باڈی اور ایک ہیلدی سول ڈیولپ ہوتی ہے. اور جب یہ تینوں چیزیں اکٹھے ہو جائیں, ہیلدی باڈی, ہیلدی سول اینڈ ہیلدی مائنڈ, اس کے بعد وہ شخص, اس کی مثال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ واٹ ایور ہی تھنکس
اور واٹ ایور ہی وانٹس ہی کین اچیو, ہی اور شی واٹ ایور. ٹھیک ہے, کہ انسان ایسا شخص سوچتا ہے اور پھر وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے. اس کے پاس یہ ایبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے. یہ پاور آف مائنڈ کہلاتے ہیں. کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا ہمبل ہے, فلاں بڑا ایروگینٹ ہے, وہ بہت انوویٹیو ہے, یا وہ بہت لیزی ہے. یہ کیا چیزیں؟ یہ ایکچولی وہ اس شخص کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کے تھرو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ انسان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی کو بھی ڈیفائن کرتا ہے, اور اس کی ایکٹیویٹیز کو بھی, اور اس کی اچیومنٹس کو بھی یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گورن کرتا ہے. ہم اقبال کا ایک شعر سناؤں گی کہ جو بالکل فٹ ہوتا ہے ایک ایسے پرسن کے لیے جس کے پاس ایک ہیلدی مائنڈ اور ایک ہیلدی باڈی اور ایک ہیلدی سول ہو, کہ چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی, یہ ہستی دانا ہے, بینا ہے, توانا ہے. دانا مینس ہیلدی مائنڈ, بینا مینس ویژنری جس کی سول ہیلدی ہو, اور توانا مینس باڈی. تو ایک ایسا شخص جس کے پاس یہ کمبینیشن ہو تینوں چیزوں کا, کہ تینوں چیزیں ہیلدی ہیں, تو وہ دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے. چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی, جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے, جی رہا ہے, اپنے انوائرمنٹ اور اپنی سراؤنڈنگس کو بدلنے کی پھر وہ پوری طاقت رکھتا ہے. اور مائنڈ اس چیز میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے, کیونکہ جیسا انسان سوچتا ہے ویسا وہ اپنے باڈی کو, اپنے برین کو ایون ٹرین کرتا ہے. کیونکہ آج جو ہے وہ نیورو سائنس کی, نیورو امیجنگ کے تھرو یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ جو برین, جو میں نے آپ کو ابھی کہا کہ 1 بلین نیورونز کا یا نیٹ ورکنگ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے, تو جب مائنڈ کوئی نئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتا ہے, کوئی نئی چیز کے بارے میں سوچتا ہے, نئی وائرنگز اور نئے کنیکشنز بننے شروع ہو جاتے ہیں. برین کے بہت سارے پارٹس ہیں جن کی ری گروتھ شروع ہو جاتی ہے, وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اور اگر مائنڈ اچھا ہیلدی ورکنگ نہیں ہے, بہت سارے پارٹس برین کے ایسے ہیں جو ورن آؤٹ ہو جاتے ہیں, جن میں ڈیٹیریشن ہونے لگتی ہے. تو گویا مائنڈ کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ برین کو بھی ریشیپ کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی کو بھی ریشیپ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے ہم یہیں پہ اتنا, آج کے پہلے سیشن کے لیے کافی ہے. بس آپ سب سے یہ سوال ہے کہ if you are ready to work on your attitude and behavior, and if you are ready to reshape your brain and your life, then stay tuned.